مزید اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پردہ سیمی سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ کتاب ناک، جس میں ہم آج لکھے جانے والے ادب پر گفتگو کرتے ہیں، مگر آج جو ہماری کتاب پیش نظر ہے اسے آپ سفرنامہ، تاریخ، ادب پارہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے فرام لنڈی کوتل ٹو واگھا ہر معیار پر پوری اترتی۔ اور سانو کسے نخلستان لے کے جا، تاج محل لے کے جا، کسے جھیل تے لے کے جا، اور پھلاں بھرے باغ سے لے کے جا، اور کھنڈراں چ پھر کے تیرا غم زدہ ممی ارگا منہ ہو گیا۔ بھائی ان کھنڈروں میں گھومو، ان کھنڈروں میں تمہیں تہذیب ملے گی، پریوں کی کہانیاں ملیں گی، راجوں مہاراجوں کے قصے ملیں گے۔ اشک صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے۔ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم تاریخی مقامات کو بھی پکنک پوائنٹ کے طور پر لیتے ہیں، جی، اگر ہم ان مقامات کو اس تاریخ اور تہذیب کے دائرے میں دیکھیں تو بڑا فائدہ ہو۔ جی، اسی ضمن میں ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے ساتھ معروف تاریخ دان جہانگرد صاحب کو۔ اور تواڈے آسے پاسے ہسٹری کھل رہی پئی ہے، وہ تانوں کھیل تماشے تو ہی فرصت نہیں ہوئی۔ بھائی ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے، اسی ضمن میں آپ کو آج دعوت دی ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے کلکتہ سے کابل جانے والی 3200 کلومیٹر لمبی روڈ، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ بلکہ عرف عام میں جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، سے متعلق ایک بہت بڑی متھ، ایک بہت بڑی غلطی کو درست کیا۔ جی سر، نہ صرف جی ٹی روڈ بلکہ اس خطے میں موجود تمام مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، دریاؤں، محلوں، بازاروں سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں درست کی ہیں۔ بالکل، میں تو پڑھتی گئی، حیران ہوتی گئی، ہر 20 قدم پہ قدیم تہذیب موجود ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا جی ٹی روڈ نو ہویا کیے اور بھاؤ کی کیتا ہے جی ٹی روڈ۔ بھائی وہ بھاؤ نہیں ہیں، رائٹر ہیں جہانگرد صاحب۔ اے سڑک میں 1500 سال پہلے ویکھی ہے، اور جدے نا دیاں تسی اپنے گل چ تختیاں پائی پھرن دے ہو نا، یہ سڑک انہیں نہیں چ بنائی۔ وہ تو ایڈا پرانا ہے، تو جی ٹی روڈ تے بجری کوٹ دا رہے۔ ہم ہر سنی سنائی بات کو تاریخ بنا دیتے ہیں اور بڑے ہی عالم فاضل بن کر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، جیسے کہ گھوڑوں کے چاٹنے سے ہندوستان میں نمک دریافت ہوا، یہ ساری ہی فضول باتیں ہیں۔ اے لوگ گئی ہیں جدے نمک چٹ کے واپس آنا لینے۔ اچھا، اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ جی، سلمان رشید نے یہ باتیں ایسی بیٹھے بیٹھے نہیں کر دیں، انہوں نے بڑے نامور مورخین میگستنس، ایرین کے حوالے دیے ہیں، جی ہاں، تجھ کے بابری اور تجھ کے جہانگیری سے استفادہ کیا ہے، جی ہاں، اور ان غیر ملکی مستند مورخین سے استفادہ کیا ہے جنہوں نے تاریخ کا، ملک کا چپا چپا گھوما ہے۔ بھئی یہ کتاب لنڈی کوتل ٹو واگھا جی ٹی روڈ کی ایک ٹانگ کا احاطہ کرتی ہے، یعنی خیبر سے واگھا تک۔ بھائی جی ٹی روڈ بنانے میں شیر شاہ سوری کا کوئی کردار نہیں تھا۔ صحیح بات ہے، شیر شاہ سوری یہاں 16ویں صدی میں آیا۔ بھائی شیر شاہ سوری کی آمد سے 1500 سال پہلے چندر گپت موریہ کے دور میں بھی یہ سڑک موجود تھی۔ اور اشک صاحب، ہم یہاں 5000 سال سے رہ رہے ہیں، اس سڑک بننے سے پہلے بھی آخر ہم موو کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے نا۔ اے سڑک کلکتے تو لے کے تے کابل تک سی، جی، میں تانوں پشاور تو لے کے نا تے لاہور تک دسیا، تسی یقین کرو کہ سڑک دا ایک ایک وٹا میں پیراں نال فرول کے ویکھیا۔ ہاں جی، ایک وٹا پیراں نال فلو رہا ہے، کئی واری تے پیر تے بچھو لڑ گیا۔ بھائی ٹریول ہسٹورینز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تے بھائی تاریخ دسن آیا کہ جنج منگن آیا ہے؟ اوے یا تے 10 جنج منگن والی منگ لینے آ، اگوں سنڈے آٹے دی ٹافی ہے۔ مکھا اشک صاحب جی، یہ سارے حقائق درست ہیں، ایک ہی نے پتہ چل سی۔ بھائی وہ اس لیے کہ یہ کتاب یونیسکو اور حکومت پاکستان کے تعاون سے چھپی ہے۔ جی بالکل، کچھ حقائق منہ بولتے ہیں، جیسے اس میں ذکر ہے کہ سیڑھیوں والے بڑے گہرے کنویں۔ جی جی، سیڑھیوں والے کنویں کو باولی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ باولے تو کلر اتاس میں بھی ہے۔ بھئی نہ صرف یہ جی ٹی روڈ موجود تھی بلکہ سڑک کے ساتھ ساتھ سفر سے متعلق تمام چیزیں موجود تھیں، کارواں سرائے، کنویں، کوس مینار اور مواصلات سے متعلق بڑا شاندار نظام۔ جی، سیڑھیوں والے کنویں یعنی باولی کا رواج تو ہمیں 16ویں صدی میں بھی ملتا ہے۔ بے شک ملتا ہے، لیکن جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ایسے کنویں ملتے ہیں جو بہت قدیم ہیں، اس لیے ان کو شیر شاہ سوری سے منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ یار مینوں سمجھ نہیں آندی، شیر شاہ سوری
5 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ। ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਸੜਕ ਦਾ ਖੈੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਕੱਟੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿੜੀਏ, ਹਮਾਇੂੰ ਅਗਰ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ शाह सूरी ने आना ही नहीं सी। ऐसे ऐसे खुराफात हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं लेकिन बिल्कुल गलत। जैसे सिकंदर के घोड़े के नाम पर जहलम का नाम होना और उसके घोड़े का जहलम के करीब मकबरा होना। वही किताब बताती है कि सिकंदर आजम का घोड़ा जंग में जाने से पहले ही मारा गया था और जिस जगह वो मरा था वो जगह जेहलम से 40 मील पहले आती है। जी, बल्कि एक मकान पर अलेक्जेंडर को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी और जब उसको वापस आना पड़ा तो उस वक्त तक वो मकबरा खत्म हो चुका था। और पानी ले गया सी सारा घोड़े दा मकबरा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਏ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਕਲੀ ਮਕਾਨ ਫਿਰਾਇਆ ਸਾ। जी ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਨਿਓਲਾ। भाई हर 10 मील के बाद एक कोस मीनार बनाया जाता था जो जीटी रोड से निकलने वाली शाखों की निशानदेही करता था। ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੀ, ਓਏ ਪੁਚੱਕੜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰੋਡ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤਰੀਕ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਾਰਾ ਚੂਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਫਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा जरा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। 3200 मील लंबी सड़क पर सिर्फ 2 कोस मीनार बाकी हैं। ओ अश्क साहब हुण केड़ा कोस मीनार बचिया होना, बचिया भी होया ते कलकत्ते होसी। जी नहीं, दोनों कोस मीनार लाहौर में है। जी हाँ। वैसे आप देखें कई बार हम इनके पास से गुजरे हैं लेकिन मजाल हो के ख्याल आया हो ये क्या है या क्यों बने हैं। जी, यानी एक तो लाहौर में वागा और दूसरा गड़ी शो में बना हुआ है। जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਓ ਇਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਓ ਜਾਓ, ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੋਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਸੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ। ये किताब ने क्या सैर करवाई है। जी, सफूल्ला सटूपा, शेख इमामुद्दीन का मकबरा, बहराम खां की बारादरी, लाला रुख का मकबरा, टैक्स ला के खंडरात जहाँ अलेक्जेंडर ठहरा था। हाँ। इन मकामात से मुतल्लक क्या क्या शाहकार पेश किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे वाबस्ता सारी कहानियाँ उलट पुलट के रख दी। ਇਹ ਬਹਿਰਾਮ ਡਾਕੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? बहराम खान खुशहाल खटक दा पुत्र सी। जी। औरंगजेब ने खुशहाल खां खटक नू 6 साल कैद कीती रखे है। जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, मेकअप करके सेल्फी लुहाने वाले। अच्छा, पेशावर के बारे में कितनी खूबसूरत इन्होंने मंजर कशी की है। बहुत खूबसूरत। पेशावर के बारे में इन्होंने लिखा है कि पेशावर सिर्फ जंगो जदल ये ज़रबो हरब के हवाले से मशहूर नहीं था। जी। फूलों का शहर था, यहाँ नगमे बहते थे, शेर अदब की बातें होती थी, हुस्न के झरने थे। जी। हाँ जी, और पेशावर का मतलब ये फूलों का शहर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि तोरखम में जो बरतानवी दौर का कला दिखाया गया है उसे तैमूर की मक्तलगाह समझा जाता रहा है जहां वो अपने दुश्मनों को फांसियां देता था। कितनी बड़ी गलती है, वो कला है, कभी भी स्लॉटर हाउस नहीं रहा। वैसे तैमूर जहाँ फांसियाँ देता था वो जगह भी है किताब में। जी जी, तैमूर्स गैलोस। जी। धर्मा जी का स्टूपा, मोरा मुरादू खान का, इन आसार का पता भी इस किताब से लगता है, वरना कौन जानता है इनको। धर्मा जी का स्टूपा शोका ने बनवाया था 326 कबल मसीह में। जी जी, कैसी कैसी अजीम तारीख बिखरी है हमारे आसपास। हाँ, और एक बात और भी बता दूं, जैसे आप लोग जीटी रोड कहते हैं ना, इसका असल नाम था राजपाथ। राजपाथ। और जीटी रोड का जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है ना जी, इसको कहते थे उत्तरा राजपाथ। जी जी। अच्छा, अश्क साहब, सलमान रशीद साहब ने इस किताब को एक रवायती तारीख नहीं बनाया जी, जैसे मकामात हकायक वाक़यात से बोझल बना देते। जी हाँ। बल्कि उन्होंने एक मुआशरती साइंस की तरह हकायक की रोशनी में हर चीज़ बयान की है। यही तो इसकी खूबसूरती है। यही नहीं बल्कि इसमें ह्यूमर, एनेक्डोट्स और बहुत से इंटरेस्टिंग फोक स्टोरीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे ये कश्मीर में कशेप की दास्ता, कल्याण दास मंदिर,
جی روات سرائے، بالکل گکھڑوں کی قبریں، گلیانہ مندر، معیز الدین غوری کا سفید مقبرہ، جی پھر دیوان عبد النبی خان کا مقبرہ جسے مغل مقبرہ سمجھا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ تاریخ، تصویر، تہذیب، تاثرات سب کو یکجاں کر دیا مصنف نے۔ واقعی یار چوا گجر پل دی گل کرو، شاہ دولہ برج دی گل کرو۔ کس جگہ کی بات کریں؟ یار شاہ عالم نے 1707 دے وچ ایسی پل دے اوتے اپنی تاج پوشی کروائی سی۔ اور یہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد۔ ہاں بالکل صحیح۔ اب یہ خود آپ فیصلہ کیجئے یہ کتاب کس قدر تاریخی حقائق سے بھری پڑی۔ ہاں حقائق ایک کہہ دو۔ اچھا اشک صاحب تہاڈے کول کوئی تھوڑا جہا لٹھا بچے ہے؟ میں بھی اندر کورس آنا یار۔ 1707 نے تاج پوشی کی، تینوں کہ پتا تو اتنے ڈھول بجان گیا۔